نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 17 حدیث نمبر 75۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب۔ باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے متعلق کہ آپ نے فرمایا تھا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا، قرآن کا علم سکھلا، کتاب کا علم اس کو عطا فرما۔ علمہ ضمیر آگے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف ہے، جیسے کہ آگے روایت کے اندر امام بخاری درج کیا ہے۔ امام صاحب ان الفاظ کے ساتھ تبویب اس لیے قائم کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کے لیے یہ دعا کرنا کہ اللہ اس کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما، یہ صرف ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ خاص نہیں بلکہ دیگر افراد کے لیے بھی یہ دعائیہ کلمہ بولا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اگرچہ یہ دعا آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے کی تھی، لیکن دوسروں کے لیے بھی یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس قال ضمني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب۔ ابو معمر امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد، نام ان کا عبداللہ بن عمر بن ابی الحجاج ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے کہ ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے ساتھ چمٹایا، ساتھ ملایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک دوسری روایت جو امام بخاری حدیث نمبر 3756 کے تحت لائے ہیں، اس کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی صدرہ، کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کے ساتھ لگایا۔ پیار محبت کی وجہ سے قریبی رشتہ داری بھی تھی، شاگرد بھی تھے اور آپ کے بہت زیادہ خادم بھی تھے، تو آپ نے پیار محبت سے سینے کے ساتھ لگایا۔ وقال اللہم علمہ الکتاب، اور یہ دعا کی اے اللہ اس کو کتاب کا، قرآن کا، کتاب اللہ کا یا اللہ علم اس کو سکھلا۔ کتاب طہارہ حدیث نمبر 143 میں اس کی وجہ اور علت بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ دعا آپ نے کس موقع پر کی تھی، تو اس میں وضاحت ہے کہ داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلاء، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، فوضعت له وضوءا، تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے خود ہی برتن کے اندر پانی ڈالا اور پانی ڈال کر آپ کے وہ بیت الخلاء کے قریب رکھ دیا تاکہ جب آپ فارغ ہو کر نکلے تو آپ جلدی سے اسے وضو کر لیں۔ آپ نے پوچھا کہ من وضع ھذا، یہ پانی کس نے رکھا؟ تو ازواج مطہرات میں سے آپ کی ایک بیوی نے بتلایا کہ یہ عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے۔ تو چھوٹی عمر میں اس سمجھداری کا ایک اظہار کرنا، نبی کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کرنا، آپ کی خدمت یہ کرنا، تو آپ نے خوشی کے اندر کہ خود بخود بغیر کہنے کے اس نے یہ خدمت سر انجام دی ہے، تو اس وقت آپ نے یہ دعا کی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو اپنی کتاب کا علم عطا فرما۔ اس سے ثابت ہوا کہ والدین، اساتذہ اور بزرگوں کی خود بخود خدمت کرنے سے جو دعا ملتی ہے وہ دعا کروانے سے وہ نہیں ہے۔ ایک دعا کروانا، ایک دعا لینا۔ کروانا تو یہ کہ امی جی میرے لیے دعا کریں، ابو جی میرے لیے دعا کریں، استاد محترم میرے لیے دعا کریں۔ ایک ان کی خدمت ہی
ایسا کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے اس انداز میں پیش آنا کہ وہ خود بخود تنہائیوں میں ہاتھ اٹھا کر دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، تو یقیناً ایسی دعا جو خود بخود دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے وہ سیدھی عرش پر پہنچتی ہے۔ تو اس لیے خدمت جب انسان دل کی گہرائی سے عقیدت اور محبت سے بڑوں کی خدمت کرتا ہے، والدین ہے، اساتذہ ہے، تو یقیناً اس دعا کے بڑے اثرات ہیں۔ اور یہ کئی ایک تجربات کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں بھی کوئی اپنی کلاس میں، کوئی اسکول کی کلاس یا مدرسہ کی کلاس کے اندر بہت ذہین نہیں تھا، مجھ سے بھی زیادہ ذہین ساتھی تھے، لیکن ایک اللہ نے ذوق اور شوق اپنی مہربانی سے عطا کیا تھا، اساتذہ کی دلی طور پر عزت احترام اور ان کی خدمت کے مواقع تلاش کرنا۔ یہ البتہ ہمیشہ خواہ وہ اسکول کے اساتذہ ہوں یا دینی مدارس کے ہوں، اور اس وقت سے لے کر آج تک بھی میرے دلوں کے اندر ان کی عقیدت، کہیں آتے جاتے ملاقات ہو جائے، اسکول کے ٹیچر بھی ہیں ان کی بھی میں اسی طرح عزت احترام کرتا ہوں، اور جو دینی تعلیم کے ان کی تو کرنا ہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بعض اساتذہ کی یہ دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ نے یہ کوئی ٹوٹے پھوٹے الفاظ بولنے کے، دین کے پڑھنے پڑھانے کے، یہ اس اللہ تعالیٰ نے جگہ پر پہنچایا ہے۔ اور خود بھی یہ میرا کئی طالب علموں کے برمے میں تجربہ ہے۔ کئی طالب علم آج سے 18 سال 20 سال پہلے فارغ ہو چکے ہیں، 18-20 سال پہلے فراغت حاصل کر چکے ہیں، لیکن جب بھی تنہائی کے اندر کی خصوصی دعا ہوتی ہے تو ان کی شکل سامنے آ جاتی ہے، اور خود بخود ان کا نام لے کر، ایک تو عمومی ہوتی ہے، ان کا نام لے کر دعا کی جاتی ہے، حالانکہ انہوں نے کبھی کہا ہو نہ کہا ہو۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اگر وہ خود بذات خود سامنے آ جائے تو مجھے نام یاد نہیں ہوتا۔ ایسے بھی طالب علم ہیں جنہوں نے 7 سال پڑھا ہے، پہلی کلاس سے لے کر آخری تک، تو جب کہیں 10-12 سال کے بعد ملاقات ہوتی تو مجھے نام ان کا ذہن میں نہیں ہوتا، اور حتیٰ کہ بعض اوقات مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ شاگرد ہیں، اور ان سے پوچھنا پڑتا ہے، وہ بتلاتے ہیں کہ جی میں آپ کے پاس پڑھتا رہا ہوں، فلاں وہ حوالے دیں گے، پھر یہ ذہن میں آتا ہے جب فارغ ہوئے تھے اس میں، اور بعد میں تغیرات، چہرے کے اندر، جسم کے اندر تغیرات آ جاتی ہیں، ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں، نہ کبھی آنا جانا کا، نہ کبھی فون پر، نہ کوئی اور، تو پھر اسی طرح ذہن میں ہوتا ہے۔ اب ان میں دونوں میں آپ فرق دیکھ لیں، ایک وہ ہے جن کے لیے یہ میری اپنی ذاتی دو تجربات ہیں کہ جب میں خصوصی کی دعا ہوتی ہے اس کے اندر ان کا میں نام لیتا ہوں، اور بعض جو ہیں وہ بیداری کی حالت میں حقیقتاً سامنے آ کر بیٹھے ہوں تو مجھے نام بھی یاد نہیں۔ یہ آپ خود فرق کر سکتے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کے اندر اساتذہ کے ساتھ ربط، تعلق، مودت اور محبت اور خدمت ہے۔ ایک طالب علم مجھے کہتے وہ ذرا ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، میں اس کو اپنا طالب علم کہوں، شاگرد کہوں، تقریباً آج سے 9 سال پہلے کی بات ہے، 8-9 سال پہلے رمضان کا دورہ تفسیر کے لیے وہ میرے پاس آیا، تو دورہ تفسیر ہمارا تقریباً 24-25 دن کا ہوتا ہے، 25 شعبان سے لے کر 25 رمضان تک، تو اب 1 مہینہ ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ ابتدا میں دن مبادیات میں، کچھ اوپر امتحان کے، یعنی زیادہ پڑھائی کے 22-23 دن ہی ہوتے ہیں۔ اتنے دنوں کے اندر ایک بزرگ آدمی، اس وقت ان کی عمر تقریباً 70 سال ہوگی، 8-9 سال پہلے جب آئے تھے 70 سال ان کی عمر تھی، اور محکمہ اوقاف کے خطیب وہ ریٹائر تھے، وہ پڑھنے کے لیے آئے۔ تو جانے کے بعد اب وہ 3 ہفتے کی ہماری مجلس ہے، 3 ہفتے کی ہماری کلاس ہے، جانے کے بعد اکثر وہ مجھے فون کرتے ہیں، اکثر حالات پوچھتے رہتے ہیں
2-3 مرتبہ اسپیشل اسلام آباد سے مجھے ملنے کے لیے یہاں ستیانے آئے، اور میں بھی جب کبھی اسلام آباد کا چکر ہو تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ ان کو ملنے کی، ان کو پتہ چل جائے تو اسپیشل میں کہیں بھی ہوں، بزرگ ہونے کے باوجود اب تقریباً عمر 80 سال کے قریب ہو گئی، بیمار بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، وہ اسپیشل ملنے کے لیے آئیں گے، ملتے بھی ہیں، کوئی تحفہ تحائف بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب ان کا نمبر میں نے اپنے موبائل میں رکھا ہوا ہے، اور اکثر میں بھی ان کو فون کرتا ہوں، اور کتنے ہیں کہ جن کا فون درج کرنا لکھنا تو دور کی بات، ان کی شکل و صورت بھی یاد نہیں۔ تو اب وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مجھے ماہانہ کی تنخواہ بھیجتے ہیں کہ میرا کوئی خاص تعاون کرتے ہیں، سر ایک عقیدت اور محبت ہے۔ تو یہ ہوتی ہے بڑوں کے ساتھ، والدین ہیں، اساتذہ ہیں، باقی چچا ہے، ماموں ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان کے بڑے احسانات ہوتے ہیں ہم پر، ان کی بڑی خدمات ہوتی ہیں ہمارے لیے، تو ان کے لیے دعائیں کرنا یہ ایک بہت اہم ہوتا ہے۔ تو بہرحال ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ خود بخود ایک ہے استاد کہے، والد کہے، پھر تو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، وہ خدمت کون سی، حکم دیا عمل کر لیا۔ ایک ہے کہ خود بخود موقع کی تلاش میں رہنا اور بڑھ کر آگے خدمت کرنا، یہ ہوتی دل کی گہرائی سے دعا نکلتی۔ چنانچہ اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا؟ واقعی ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن، صحابہ میں سے مفسر قرآن کے نام سے معروف ہے، اور پیچھے بھی آپ نے 2 دن پہلے واقعہ سنا، بلکہ 1 دن پہلے، کہ جب 2 صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی، جس ساتھی کے پاس گئے تھے وہ کون تھے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے وہ خضر علیہ السلام ہے، دوسرے کہتے تھے وہ دوسرے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حق میں دیا۔ یہ ہے اللہ نے ان کو واقعی کتاب اللہ کی سمجھ بوجھ اور ان کی فقاہت عطا کی تھی۔ باب نمبر 18، باب من یصح سماع الصغیر، باب ہے کہ کب صحیح ہوتا ہے چھوٹی عمر کا سماع، چھوٹی عمر کا بچہ کب اس کا سماع حدیث کو سننا وہ قابل قبول ہے، اس کی عمر کم سے کم کتنی ہونی چاہیے؟ تحمل حدیث کے لیے حدیث لینا، اس کے لیے تو تمیز کی شرط ہے کہ وہ ایسی عمر ہو کہ وہ تمیز کر سکتا ہو، اچھی بری بات میں نفع نقصان کے اندر اس کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت ہو۔ ہاں البتہ حدیث کو آگے بیان کرنا، اس کے لیے عاقل اور بالغ ہونا، یہ اکثر اہل علم نے بیان کیا ہے کہ حدیث کو لینے کی شرط اتنی ہے کہ وہ اتنی عمر ہو کہ جس کے اندر اس کے اندر سمجھداری ہو، تمیز والی اس کے اندر شعور ہو۔ البتہ حدیث کو آگے بیان کرنا، اس کے اندر عاقل اور بالغ ہونا، اس کے اندر یہ شرط بیان کی ہے۔ اس کے اندر اہل علم کا اختلاف تو ہے کہ کتنی عمر ہونی چاہیے۔ اس میں امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، ان کا ایک واقعہ بھی ہے جو امام خطیب بغدادی نے الکفایہ کے اندر درج کیا ہے کہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ 15 سال کی عمر تحمل حدیث کے لیے، 15 سال سے چھوٹی عمر کا وہ اس کا حدیث کا سننا اور آگے بیان کرنا، یہ 15 سال کی کم از کم عمر ہونی چاہیے۔ دلیل اس میں انہوں نے یہ بیان کی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو 14 سال کی عمر کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو جنگ کے لیے پیش کیا تو آپ نے قبول نہ کیا، 15 سال کی عمر کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تو آپ نے قبول کر لیا۔ یہ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے یہ دلیل دی ہے، لیکن امام احمد بن حنبل نے ان کا اس بات کا نقض کیا کہ جنگ کے لیے قبول کرنا یہ اور بات ہے، جنگ کے اندر مقابلہ ہے، مد مقابل کا، اس کے اندر قوت و طاقت اور اس کے اندر بڑی زیر کو سمجھداری اور آلات کا استعمال، یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے۔
آگے والے کو مارنا، اپنا بچاؤ کرنا، یہ سب، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے یہ طاقت کا، قوت کا، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اندر چھوٹی عمر بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے ابن عمر رضی اللہ عنہ والی روایت کو یہ حجت اور دلیل بنانا درست نہیں ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہی جو امام بخاری رحمہ اللہ نے دلائل پیش کیے ہیں کہ چھوٹی عمر جو ہے، اتنی عمر ہو جس کے اندر بچہ سمجھدار ہے، عقل و شعور ہے، اس کو بات سمجھ سکتا ہے، اس کو حفظ رکھ سکتا ہے، اتنی عمر علم حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے اندر امام بخاری جو روایت لائے ہیں وہ اپنے شیخ اسماعیل بن ابی اویس ہیں۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ عن عبداللہ ابن عباس قال اقبلت راکبا علی حمار عطان۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آیا سوار ہو کر علی حمار عطان، ایک گدیا پر۔ حمار گدے کو کہتے ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے، لیکن آگے عطان کا لفظ لا کر اس کا وضاحت کر دی کہ وہ حمار، وہ گدا مادہ تھی، گدیا تھی۔ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ، اور میں ان دنوں بلوغت کے قریب تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ جب میں بلوغت کے قریب تھا، یعنی بالغ ہوا نہیں تھا لیکن بلوغت کے قریب تھا۔ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ گدے پر سواری کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، اور اسی طرح گدھا اگرچہ یہ حرام ہے، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اس پر سواری کرنا، جب سواری کریں گے تو اس کا جسم، اس کے بال، اس کا پسینہ وہ بھی کپڑوں کو لگے گا، گویا کہ اس کے بال ہیں، اس کا پسینہ ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ تو ہر حرام جانور وہ نجس نہیں ہوتا، بعض جب وہ حرام بھی ہوتے ہیں نجس بھی ہیں، لیکن بعض ان کا کھانا تو حرام ہے، جس طرح گدھا ہے، بلی ہے، کھانا حرام ہے لیکن وہ نجس نہیں ہے۔ آپ ان کو ہاتھ لگائیں، پکڑیں، اور اگر وہ کسی پانی وغیرہ کے اندر منہ ڈال جائیں کوئی چیز ہے تو وہ نجس نہیں ہوگی۔ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ، میں بلوغت کے قریب تھا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمنن الی غیر جدار، اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے اندر نماز پڑھا رہے تھے، بغیر دیوار کی طرف رخ نہیں تھا، آگے کوئی دیوار وغیرہ نہیں تھی، یعنی مینا کے اندر آپ نماز پڑھا رہے ہیں لیکن آگے سترے کے طور پر دیوار نہیں۔ بعض نے سے یہ استدلال کیا کہ بغیر سترے کے نماز میں کوئی حرج نہیں، جبکہ دیگر روایات کے اندر سترہ کی کافی تاکید بھی ہے، تو اس کی تطبیق یہی ہوگی کہ نفی اس بات کی ہے کہ دیوار نہیں تھی، لیکن یہ نفی تو نہیں کہ آگے کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ دیوار نہیں ہے تو آگے کوئی لاٹھی ہو سکتی ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، کوئی نیزہ، برچھی، جس طرح عام طور پر آپ صحرا کے اندر نماز پڑھاتے تو آگے گاڑ لیتے تھے۔ فمرت بین یدی بعض الصف، میں گزرا بعض صف کے آگے سے، ایک صف کے کچھ حصے کے آگے سے میں گزرا۔ وارسلت العطان ترتع، اور چھوڑ دیا گدیا کو میں نے تاکہ وہ چر لے، گدیا کو چھوڑ دیا تاکہ چلے پھرے، کھائے پیے، گھاس وغیرہ چرے، اور میں خود نماز کے اندر داخل ہو گیا۔ ودخلت فی الصف، اور میں صف میں داخل ہو گیا۔ فلم ینکر ذلک علی احد، تو مجھ پر کسی ایک نے بھی انکار نہ کیا، کسی نے بھی مجھے روکا نہیں ہے، اس لیے کہ امام کا سترہ وہ مقتدی کا سترہ ہوتا ہے، تو اگر مقتدی آگے سترہ نہ بھی ہو تو ان کے آگے سے گزرا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ استدلال امام بخاری کا یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بالغ نہیں تھا، بلوغت کے قریب تھا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں بعد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بیان کرتے ہیں، اس وقت یہ بالغ ہو چکے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ بلوغت سے پہلے کوئی سنی ہوئی بات، کوئی دیکھا ہوا واقعہ، اس کو بعد کے اندر بیان کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ اتنی عمر ہو جو شعور والی ہے، واقعات کو سمجھنا
کسی کی بات کو سننا، اس کو حفظ رکھنا، اتنا شعور والی عمر ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 77 قال حدثني محمد بن یوسف، امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ محمد بن یوسف بے کندی ہیں یہ، کیونکہ امام بخاری کے یہ دو شیخ اسی ہم نام ہے، محمد بن یوسف فریابی اور بے کندی، چونکہ جو آگے یہ محمد بن یوسف کہتے ہیں حدثنا ابو مسہر، جو مسہر سے روایتیں لینے والے ہیں وہ محمد بن یوسف بے کندی ہیں۔ قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني زبیدی عن زہری عن محمود بن ربی قال اکلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتا مجہا فی وجہی۔ محمود بن ربی فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے، اکل تو مجھے سمجھ ہے، مجھے یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجتن کلی کرنا، مجہا فی وجہی جو آپ نے کلی کی تھی میرے چہرے پر، مجہ منہ کے اندر پانی ڈال کر گھما کر اس کو پچکاری کی طرح مارنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان محمود بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے، یہ چھوٹے بچے تھے، تقریباً 4-5 سال کی عمر تھی، تو آپ نے وضو کیا، پانی پیا، وضو کیا تو منہ کے اندر جو تھوڑا سا کلی کا پانی تھا تو بچے کے منہ پر اس کو خوش طبی کے انداز میں تو پر پانی ڈالا، تو جیسے چھوٹے بچوں کو آدمی مذاق کے لیے ان کو خوش طبی کے انداز میں کرتا ہے۔ تو محمود بن ربی یہ بڑے ہو کر یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا اللہ کے رسول ہمارے گھر میں آئے، ہمارے کنویں سے پانی نکالا، آپ نے پانی پیا، وضو کیا اور منہ کا جو پانی تھا کلی کی طرح وہ میرے اوپر گرایا، وہ بھی مجھے یاد ہے۔ اکلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتن، مجھے یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلی کرنا، مجہ فی وجہی جو آپ نے کلی کی تھی میرے چہرے پر، وَأَنَا ابن 5 سنین من دلوین، اور میں اس وقت 5 سال کی عمر کا تھا، 5 سال میری عمر تھی، من دلوین، اور یہ آپ نے ڈول سے پانی لے کر منہ کے اندر ڈالا تھا اور میرے چہرے کے اوپر اس کو گرایا تھا۔ یہ روایت امام بخاری 5 جگہ اور بھی لائی ہیں اور بعض جگہ سے کوئی کچھ تفصیل بھی ہے، تو بہرحال اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ اب محمود بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کی عمر کا یہ واقعہ ہے، تو انہوں نے وہ واقعہ یاد رکھا ہے، تو اب بعد کا بلوغت کے بعد بیان کیا ہے اور ان کو تمام محدثین نے سے واقعے کو قبول کیا ہے۔ تو یہ شرط لگانا کہ علم حاصل کرنے کے لیے 15 سال کی عمر ہو یا 14 سال کی عمر ہو، یہ شرط لازمی نہیں ہے، بلکہ شعور ہونا چاہیے، اتنی عمر ہو کہ جس کے اندر بچہ واقعے کو دیکھ کر، بات کو سن کر سمجھ سکتا ہے، اس کو یاد رکھ سکتا ہے، بعد کے اندر اس کو بیان کرے تو قابل قبول ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔